بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو زبان یہ اس کا جثہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا عمل بہت زیادہ ہے۔ سب سے اچھی چیز بھی زبان ہے، سب سے بری چیز بھی زبان ہے۔ لقمان حکیم سے ان کے آقا نے کہا، غلام تھے یہ، نبی نہیں تھے، کہ سب سے جو اچھی چیز ہے وہ لے کر آؤ جانور کے جسم کی، تو وہ زبان لے آئے۔ تو کہا سب سے بری چیز لے کے آؤ، تو پھر وہ زبان لے آئے۔ تو یہ زبان یا تو سب سے اچھی چیز ہے یا سب سے بری چیز ہے، اس لیے کہ اسی زبان کے ذریعے سے کلمہ کی گواہی، اسی زبان کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت، اسی کے ذریعے سے باقی جتنے ذکر و اذکار اور اعمال ہیں زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ نماز ہے، باقی اعمال ہیں، اور یہی زبان ہے اس کے ذریعے سے کلمہ کفر ادا کیا جاتا ہے۔ یہی زبان ہے اس کے ذریعے سے جو جتنے گناہ کے کام ہیں، اور یہی زبان ہے اس کے ذریعے سے نافرمانی کی باتیں، چغل خوری، غیبت، بہتان، تو یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی گواہی دے دو، ان کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو اس میں آپ نے فرمایا ایک وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے، اور دوسری چیز جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ضمانت کا مطلب کیا کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، کہ صبح جب ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کو کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی ساری راحتیں اور تکلیفیں، راحتیں یا تکلیفیں تیرے ساتھ، ہماری جو راحتیں اور تکلیفیں ہیں یہ تیرے ساتھ متعلق ہیں، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ یعنی زبان بولتی ہے اور پھر جسم کے اعضاء کو یا تو سلامتی سے رہتے ہیں یا پھر مار کھاتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو، یعنی فضول گھر سے باہر نہ نکلو، باہر پھرنے کی عادت نہ بناؤ۔ ہمارے ہاں تو عام یہ رواج بن گیا کہ گھروں میں وقت تھوڑا گزرتا ہے، باہر وقت بہت زیادہ گزارتے ہیں، اپنے اوقات کو باہر ضائع کرتے ہیں، دوستوں میں، گپ شپ میں، فضول چیزوں میں۔ ہاں ضرورت کی چیز ہو، دین کا کوئی تقاضا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسے ہی دنیا کے اعتبار سے باہر گھومتے رہنا۔ اس لیے اپنے اوقات کی بھی حفاظت کرنا۔ تو زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو، اور تیسری چیز اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کرنا کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ انسان مسلمان کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے، اللہ کی، دین کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی اچھا کلمہ کہہ دیتا ہے، تو پھر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ ہے کہ وہ جنت میں ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور آدمی بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا کہ اس کو معمولی سمجھتا ہے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا جثہ چھوٹا ہے اور اس کی آفتیں، اس کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو اپنے آپ کو
اپنی زبان کو قابو میں رکھنا تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے کہا مسلمان تو وہی ہے کامل مسلمان، اسلام تو ہے ہی سلامتی سے، کہ اسلام سلامتی سے ہے، اور ایمان امن سے ہے، کہ مسلمان تو سلامتی پہنچانے والا ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ تو اپنی زبان سے ایسا بول نہ کہے کہ کسی کا دل چر جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان کی شرارتوں سے۔ اس لیے فرمایا وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز وَيَدِهِ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ ہاتھ کا استعمال بھی غلط نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، ایک وہ وقت تھا کہ انسان کچھ میں نہیں تھا، اب اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کو غلط استعمال نہ کرے۔ یہ ہاتھ اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں پر، یا جو ہے وہ کسی پر ناجائز نہ اٹھے۔ ہاں کسی کی مدد کے لیے یہ ہاتھ اٹھے، دعا کے لیے یہ ہاتھ اٹھے، کسی کو راحت پہنچانے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے۔ اس لیے کہا کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی ہاتھ کی شرارتوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے کہ اتنے اعمال لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑوں پہ رکھ دیے جائیں تو وہ بھی دب جائیں، لیکن شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا، کہ اس کو گالی دی، اس کو مارا اور اس کا مال دبایا۔ تو حق والے آئیں گے اور کہیں گے ہمارا حق ادا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دو حق، تو وہ اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اہل حقوق کو۔ پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ کہیں گے نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تو کہیں گے ہمارے گناہ ان پہ ڈال دے، تو اللہ ان کے گناہ ان پہ ڈالے گا، اور یہاں تک کہ یہ دوسروں کے گناہوں کو لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے بڑے بڑے گناہ، چوری، ڈاکہ، کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہاتھ سے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔